الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کے ہاں وقت کی ایک بہت ہی خاص اہمیت ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے دنیا کی زندگی کو انتہائی مختصر کر دیا. اگر ہم اپنے سے پہلے والی امتوں کو دیکھیں تو کوئی 1000 سال دنیا میں جی کر جا رہا تھا، کوئی 500 سال تک جی رہا تھا. اسی طرح کئی ہزار سال تک وہ دنیا میں اپنی زندگی گزار کر پھر آخرت کی طرف روان ہوتے تھے. لیکن امت محمدیہ کی زندگی اللہ رب العزت نے بہت ہی مختصر رکھی. ایوریج عمر جو آج کل ہمارے درمیان ہے تقریباً کوئی 65 سال تک کی کہا جاتا ہے، 65 سے 70 سال کے درمیان، کہ عموماً لوگ اس عمر میں پہنچ کر یا اس عمر کے قریب پہنچ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ کچھ وقت کے لیے آتے ہیں، پہلے چلے گئے یا بعد میں چلے گئے. اس طرح کا ایک سلسلہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے. تو ہمیں تو ویسے بھی دوسری امتوں کے مقابلے میں کم وقت مل رہا ہے. کہاں 1000 سال کی زندگی اور کہاں 65 اور 70 سال کی زندگی. اور اب کیسے وہی صحیح تھا پہلے والا، پہلے جو تھا وہ اسی طریقے سے کرتے تھے. تو اب وہ اسی کے اندر اور کم ہو گئی. تو جب یہ عمر کم ہو گئی تو ظاہر ہے وقت بھی بہت کم ہے ہمارا. اور نظام الاوقات اللہ رب العزت کی بنائے ہوئے اوقات آپ کے سامنے ہیں. باقاعدہ نمازوں کے اوقات ہیں کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک فلاں نماز ہے. اور اس کے اندر بھی کچھ نمازوں کے اندر کہ فضیلت کا وقت یہ ہے اگر اس کے بعد پڑھو گے تو فضیلت کم ہو جائے گی. افضل وقت یہ ہے. تو جب افضل وقت
یہ ہے جس دوران آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اگر افضل وقت سے نکل کر نماز پڑھ لی، ثواب تو ہے، فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو افضلیت کا حکم تھا یا اس پر جو ثواب تھا وہ نہیں ملے گا۔ جس طرح ایک شخص یہاں نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو 27 درجے، لیکن یہی نماز جب حرم میں جا کر پڑھتا ہے تو اس کو کئی سو نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد اقصی میں جا کر پڑھتا ہے تو اسی طرح اور زیادہ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو جگہ کی وجہ سے یا وقت کی وجہ سے اس کے اندر ثواب اور ثواب کی زیادتی اور کمی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان شخص نماز پڑھتا ہے اور ایک بوڑھا شخص نماز پڑھتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نوجوان کی عبادت کو اللہ رب العزت زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بوڑھا آدمی کو ثواب نہیں ملتا، لیکن نوجوان کے ساتھ ساتھ معاملات زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنا وقت نکال کر آ رہا ہے، کچھ قربانیاں اس کی بنسبت بوڑھے لوگوں کے زیادہ ہوتی ہیں کہ نوجوان کا برائیوں میں لگنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بوڑھے آدمی کے، کیونکہ بوڑھا آدمی ایک زندگی گزار کر آ چکا ہے، ایک تجربہ ہے اس کے پاس، وہ تمام چیزیں دیکھ چکا ہے۔ نوجوان کے اندر بھی فرق ہے، وہ چند رنگینیوں میں متاثر ہو کر اس کی طرف چلا جائے گا اور گناہ کر بیٹھے گا، لیکن اگر وہ گناہ سے بچ کر مسجد میں آ رہا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کی عبادت بہت پسند ہے۔ پھر اگر وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو اور زیادہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کی بہت خاص اہمیت رکھی ہے۔ آج 27 تاریخ ہمارے سال کی 20ویں سال کا اختتام بھی قریب ہے۔ دنیا بھر میں 2 تاریخیں عموماً رائج ہیں، ایک قمری سال کے اعتبار سے اور دوسری 20ویں سال کے اعتبار سے۔ 20ویں تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد سے آج کوئی 2000 سال گزر چکے ہیں، اور مزید یہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا ہم اعداد و شمار کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا قمری سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہجرت کیے ہوئے آج 1446 سال ہو چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنی تاریخ بھی یاد رہے گا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 20ویں سال اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی کوئی خاص تاریخ کسی کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی تک یا جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس بھی کوئی خاص یا حتمی کوئی فگر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم اس کو شمار کر سکیں۔ البتہ یہ شروع ہو گیا تو اس وقت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھ غلطی ہو، بہرحال غلطی ہے یا نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے،
بات ہو رہی تھی کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور آج 27 تاریخ ہو چکی ہے. آپ میں سے جو کچھ عمر کے لوگ ہیں، جب 2000 عیسوی شروع نہیں ہوئی تھی تو یہ باتیں بھی عام ہونا شروع ہو گئی تھی. 1996 میں 97 میں یا 95 کی بات اگر آ کر رہے کہ 2000 کے بعد دنیا باقی نہیں رہے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، ایک صدی گزر جائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن آج اس کے بعد بھی کئی سال گزر گئے. تو یہ بہت چلا تھا، یہاں تک کہ اس پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی، وہ آج بھی ریکارڈ کے اندر موجود ہیں کہ 2000 کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. تو یہ تو اللہ رب العزت کی ذات کو معلوم ہے کہ دنیا کب ختم ہوگی. اور پھر اسی وقت کچھ یہ بھی باتیں چل رہی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے، اس طرح ہو گیا. آج پھر کئی سال گزرنے کے بعد ابھی تک ظہور نہیں ہوا. تو ابھی بھی کچھ علامات ایسی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بہت قریب ہے ان کا ظہور. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں قیامت کو اتنا قریب دیکھ رہا ہوں جس طرح یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میں قیامت کو دیکھ رہا ہوں جس طرح یہ 2 انگلیاں میرے قریب قریب ہیں. تو قیامت بہت قریب ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ عرصہ بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد بھی 1446 سال گزر گئے، ہماری کئی نسلیں گزر گئی، آپ و اجداد چلے گئے. تو ہمیں یہ بہت زیادہ لگ رہا ہے. لیکن جب یہی بندہ آخرت میں جائے گا، جب اس کی آنکھ بند ہوگی، پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں تو چند گھڑیاں گزار کر آیا ہوں. جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ گزار کر آئے تو وہ لوگ کہیں گے، سوچیں گے، جیسے کچھ چیزیں بول رہا ہوتا ہے آدمی، تو ان کو ایسی اپنی زندگی لگے گی کہ شاید کچھ صبح کا وقت تھا، نہیں شام کا کچھ وقت تھا، ہم اتنا لمحہ دنیا میں گزار کر آئے. حالانکہ وہی شخص 100 سال 90 سال گزار کر دنیا میں گیا ہوگا. وہ یہ بات کرے گا. تو جب ہم آخرت میں جائیں گے تو پھر ہمیں ان کی حقانیت کا پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں قیامت یعنی قریب ہے، تو پھر اس کی صداقت کا ہمیں پتہ چلے گا. پھر ہمیں اس آیت کی صداقت کا پتہ چلے گا کہ جب ایک دن ہی کئی ہزار سالوں کا وہاں ہوگا اور لوگ ایک دن گزرنے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ یہ دن کب گزرے گا. یہاں تک کہ تنگ آ جائیں گے، یا اللہ ہمارا حساب و کتاب کر، ہمیں جنت میں ڈالنا ہے تو جنت میں ڈال، دوزخ میں ڈالنا ہے تو دوزخ میں ڈال. یہ الفاظ کہنے لگیں گے. اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ وقت گزر ہی نہیں رہا. لیکن اس وقت بھی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب یہ حالات ہو چکے ہوں گے کہ لوگ ہر طرف جانے کے لیے تیار ہوں گے، اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں. یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی.
پھر کچھ انبیاء مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کریں کہ آپ کی بات اللہ رب العزت سننے والے ہیں، آپ کی بات کو رد نہیں کرنے والے ہیں، آپ سفارش کریں کہ حساب و کتاب کا عمل شروع ہو، جنت جہنم کا معاملہ شروع ہو، پھر لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وقت کیا ہو گیا۔ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے برف کی مانند، اور ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ ہیپی نیو ایئر ہر سال مناتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، گناہ ہے۔ وہ عمل ہے جو ہمیں تاریخ سے نہیں ملتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اگر عمل کو دیکھیں تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی سال گزرنے کی خوشی منائی۔ البتہ جب کوئی نیا چاند دیکھتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربی اللہ، دعا کرتے، دعا مانگتے، خوشیاں نہیں مناتے۔ کیوں؟ یہ ایک عقل مند شخص کے لیے تو افسوس کی بات ہے کہ اس کی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا۔ اب اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سال میرا کس حالت میں گزرا، آیا یہ سال میرے گزشتہ سالوں سے بہتر تھا یا اس سے بھی گرا ہوا تھا؟ میں نے اس سال گناہ کم کیے یا زیادہ کیے؟ کیک کاٹا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام منع کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے یہ سال گرا یہ بھی نہ منائی جائے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ غیروں سے ہمارے پاس آیا ہے۔ آپ کا بچہ قبر کی طرف جا رہا ہے، آپ خوشی منا رہے ہو، ایک سال قریب ہو گیا وہ قبر کے، نہیں معلوم اگلا لمحہ کیسا ہے، وہ زندہ بھی رہتا ہے یا نہیں، تو فکر کریں اس کی آنے والی زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کی یہ زندگی کامیاب بن جائے۔ اگر سالگرہ کو کوئی اگر گھر کے اندر کوئی ایک دو افراد مل کر، گھر والے مل کر اگر کچھ کرتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کوئی بھی اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس عمل کو کرنا اور باقاعدہ ایک دعوت کے ساتھ کرنا اور اس کے لیے خرچے کرنا، زیادہ اسراف کرنا، اس چیز کو منع کرتا ہے اسلام۔ انفرادی طور پر کوئی کر رہا ہے تو کوئی بھی اس کو حرام نہیں کرے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص ہو جاتی ہیں، غیروں کے ساتھ، کفار کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ ان کی مشابہت بھی اختیار نہ کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کے ہاتھ میں ایک کمان دیکھی جو کفار کی بنی ہوئی تھی، آپ نے منع کیا اس کا استعمال نہ کرو، حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ یہ میں استعمال کر رہا ہوں کفار کے خلاف، لیکن کفار کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ہے، تم اسے اپنے استعمال میں نہ لے کر۔ یہ ٹوپی ہم لوگ پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، تو عیسائیوں کا یا یہودیوں کا ایک عمل تھا کہ وہ جب یہ جس طرح میں نے یہ پگڑی پہنی ہوئی ہے، اس کے نیچے ایک ٹوپی ہے، ٹھیک ہے، وہ بغیر ٹوپی کے جس طرح ہمارے گاؤں دیہات میں اکثر بزرگ لوگ باندھ دیتے ہیں، رومال لیا اور سر پر لپیٹ لیا، تو آپ علیہ السلام نے اسے منع کیا کہ یہ عمل نہ کرو۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کفار کا طریقہ۔ حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے، آج اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے کوئی گناہ نہیں کہے گا،
لیکن اس زمانے میں آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ کفار اس طریقے سے بھانگتے ہیں، تم بھی یہ کام نہ کرو، تمہاری مشابہت ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ اب بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں۔ پھر ان کی طرح اہتمام کرنا، باقاعدہ سارے اپنے گھر کے اندر سجاوٹ کر لینا، نیا سال آ رہا ہے کیک کاٹنا شروع ہو جانا، نئے کپڑے بنا لینا۔ جب سارا یہ اہتمام ہوگا تو پھر آپ علیہ السلام کی ناراضگی کی کیا کیفیت ہوگی، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہم جب انہیں کی طرز پر کپڑے پہننا شروع کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ تو ایک معمولی کپڑے کا لباس، ایک چادر لپیٹ لینا یا رومال لپیٹ لینا، اس سے منع کر دیا، کمان پکڑنے سے منع کر دیا۔ تو پھر سالگرہ منانا، اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ آج وقت گزرتا جا رہا ہے، اسی طرح ہر سال گزر گیا، ہر شخص دیکھ لے، میں آج 35 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا ہو گیا، میری زندگی کے 50 سال گزر گئے، میں نے اس میں کیا کیا؟ آج اگر مرنے کے بعد میں کہیں جاتا ہوں تو میں صرف 3 جملوں کا جواب دے سکتا ہوں: من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ تو یہ جب باتیں جب ہم دنیا میں اس کو بار بار کہیں گے، بار بار پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، تو آخرت کو بھی یاد رہیں گے۔ اگر کسی کو کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، جمعے کے دن آ کر جمعے کی نماز پڑھ لی، رمضان المبارک میں قرآن پاک کھول کر ایک آدھ رکوع پڑھ لیا، تو پھر یہ چیزیں گواہی نہیں دیں گی اور پھر یہ چیزیں یاد بھی نہیں رہیں گی۔ آخر وقت میں کلمہ کس کو یاد رہتا ہے؟ جو کلمہ پڑھتا رہتا ہے، جس کی زبان ہر وقت معطر رہتی ہے کلمے سے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کو اللہ رب العزت توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ آخر وقت میں کلمہ پڑھے۔ لیکن جس نے کبھی زندگی میں کبھی کبھار کلمہ پڑھا ہو، تو آخری وقت میں اس کو یہی یاد رہے گا، میرا پیسہ، میرا مال، میرا یہ سب کچھ جس کے لیے وہ محنت کر رہا تھا، یہی یاد رہے گا۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کہیں کسی کے رضا کا وقت ہو، روح نکلنے کا وقت ہو، تو اسے کلمے کی تلقین نہ کرو، بلکہ قریب بیٹھ کر صرف پڑھتے رہو کلمہ، اس کو نہ بولو کہ کلمہ پڑھو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر دے اور آخری وقت میں ایسی حالت میں چلا جائے کہ پھر وہ مسلمان بھی واقع نہ ہو۔ تو اس کے قریب صرف آہستہ آواز میں پڑھتے رہو کہ اس کو آپ کی آواز بری بھی نہ لگے، اور شاید وہ بار بار سن کر اس کے دل کے اندر یا زبان کے ذریعے وہ پڑھے۔ تو آخری لمحات میں کبھی بھی کسی کو تلقین نہ کی جائے، کیونکہ اگر ابھی اس نے انکار کر دیا تو اس حالت میں چلا جائے گا، کافر ہوگا اور اس کی پوری زندگی کا خاتمہ کرنے والے آپ بنے جائیں گے۔ تو اسلام کی حالت میں چلا جائے، اگر سے فاسق، منافق یا اس طرح کی علامات اس کے اندر پائی جائیں، لیکن مسلمان کا دھبا ہونا یہ بھی کافی۔ تو قریب بیٹھ کر ہلکی آواز میں پڑھا جائے تاکہ اس کو یاد آئے اور اس کے ذہن میں آئے، دل میں پڑھ لے، کسی بھی طریقے سے کلمہ پڑھ لے تاکہ آخری وقت میں اس کو یاد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ ان چیزوں میں لگے گا تو پھر اسے یاد رہے گا۔ رابعہ بصری بہت بڑی بزرگ خاتون گزری ہیں، جب انتقال ہو گیا، قبر میں اتارا گیا، تو کہتے ہیں منکر نکیر آ گئے، وہی سوالات کرنے لگے، جواب نہیں دیا بلکہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ جس کو پوری زندگی نہیں بولی،
چند ہاتھ زمین میں آ کر کیا بھول جاؤں گی؟ فرشتوں کو یہ جواب دیا، فرشتوں نے اسی وقت اپنے سوالات بند کیے اور اٹھ کر چلے کہ اس سے آگے سوال کرنے کی گنجائش نہیں، کہ جس کو پوری زندگی نہیں بھلایا، چند ہاتھ زمین میں آ کر کیا اس کو بھول جاؤں گی؟ اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ آتا ہے، اپنی زندگی میں بڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں چلے گئے، سفید بال ہو گئے، لیکن عوام کے ہاں وہ مشہور تھے، جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں لڑائی کرنے میں یا کچھ معاملات کے اندر کمی کوتاہی ہوگی تو اس طرح بہت مشہور تھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اپنی زبان بند کر دو یا اس کے لیے کچھ اچھے جملے بولو، کہ جب تم اچھے جملے بولو گے تو اللہ رب العزت اس پر ہی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ رب العزت اپنے دفاتر، اپنے تمام نامہ اعمال کو بند کر دیں گے کہ میرے لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر دو۔ تو غلط نہیں بولنا چاہیے، کسی کا بھی اگر انتقال ہو جائے تو اچھے جملے ادا کیا جائے۔ تو جب وہ بزرگ کا انتقال ہو گیا تو چند لوگوں نے اسی طرح الفاظ کہے جس طرح کا وہ تھا، جن کے ساتھ اچھا تھا انہوں نے اچھا کہا۔ آپ اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں جو گناہ انہوں نے کیے وہ سارے کے سارے سامنے رکھ دیے۔ جس طرح جب کوئی مجرم آ جائے تو ہم اس کو اس کا جرم بتاتے ہیں کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو جب یہ ساری باتیں ہوئی تو وہ اللہ رب العزت کو حدیث میں آتا ہے کہ دیکھنے لگا، آنکھیں پھاڑ دو اور کہنے لگا یا اللہ تیرے بارے میں جو میں نے سنا تھا تو ویسا تو ویسا، یا اللہ تیرے بارے میں جو میں نے سنا تھا تجھے ویسا نہیں پایا میں نے۔ بڑے حیران اللہ رب العزت، یہ کہ بندہ مجھ سے ہی سوال کرنے لگا، پوچھا کیا سنا ہے؟ پھر انہوں نے پوری حدیث سنائی کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تک حضرت عائشہ کا واسطہ بھی اس میں آیا۔ حضرت عائشہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی جس کو کہا جاتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس آتا ہے اور اس کے سفید بال ہو چکے ہوں تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس سے حساب کتاب کروں۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب سفیدی لے کر آتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس سے سوال و جواب کروں، یا اللہ میں حیران ہوں کہ تم اس سے سوال جواب کیوں کر رہا ہے، حالانکہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حکم دیا فرشتوں سے کہ اس کو میں نے معاف کیا اور اس کے لیے مغفرت کا بارے۔ تو یہ الفاظ، یہ باتیں اسے یاد رہیں گی جو دنیا میں اسی طریقے سے زندگی گزار کر جائے، جس کی جو ترجیحات ہوں گی وہ اسی کے مطابق اپنا خاتمہ کرے گا۔ کسی کی یہ ترجیح ہے میرا اچھا گھر بن جائے، اچھا مال ہو جائے، زیادہ پیسہ آ جائے، میں زیادہ کمانے والا ہو جاؤں، پھر آخری وقت میں بھی اسے یہی چیزیں یاد رہتی ہیں، فلاں کا دینا ہے، فلاں سے لینا ہے، فلاں کا یہ کرنا ہے۔ تو جس کو آخرت اپنے ذہن میں ہوگی، آخرت کو یاد رکھے گا تو اسی کے مطابق اس کے اندر وہی سوالات آئیں گے، اللہ رب العزت کی یاد تازہ رہے گی، کلمہ یاد رہے گا اور اسی کے مطابق اس کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو، آنے والے سالوں کو غنیمت کے ساتھ گزارنے والا بنائے اور ان سے خوب فائدہ اٹھانے والا بنائے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو یا لیتنی کنت ترابا کی طرح ہمیں افسوس نہ ہو کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، یہ افسوس لے کر نہ جائیں، بلکہ ایک جنت ہمارے انتظار میں ہو
حوض کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پینے والا ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی زیارت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ انعام و اکرام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔